اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ ترجمہ قرآن کا سبق پارہ نمبر 24 شروع کریں گے آج سورۃ الزمر آیت نمبر 32 سے۔ فمن اظلم، پھر کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس بندے سے، کذب علی اللہ جو جھوٹ باندھے اللہ پر، وکذب بالصدق یا جھٹلا دے سچائی کو۔ قرآن سچائی ہے، جو اس کو جھٹلا دے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اب یہ ہے نا، دونوں میں سے ایک تو ظالم ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے تھے، قرآن سچا ہے، تو سب سے بڑا ظالم وہ جو اس قرآن کو جھٹلائے۔ او کذب بالصدق اذ جاء، جب آ جائے اس کے پاس، الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم، مثوی للکافرین، ٹھکانہ کافروں کا۔ والذی جاء، اور وہ بندہ جاء جو آیا، بالصدق سچائی کے ساتھ، وصدق بھی، اور اس نے اس کی تصدیق بھی کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں جنت میں۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے محسنین کا۔ لیکفر اللہ عنہم، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو، اسوأ الذی عملوا، ان کے برے کاموں کا جو انہوں نے کیے، ویجزیہم، اور بدلہ دے انہیں، لیکفر اللہ عنہم، تاکہ مٹا دے اللہ ان سے ان کے گناہ جو انہوں نے عمل کیے، ویجزیہم، اور ان کو بدلہ دے اجرہم، ان کے اجر کا، بأحسن ما كانوا يعملون، جو انہوں نے اچھے عمل کیے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں اللہ کافی اپنے بندے کو اس کی مدد کے لیے؟ کیوں دوسروں کو بلاتے ہو، کیا اللہ نہیں سنتا؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو، من دونی، اس کے سوا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ خوب انتقام لینے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے، سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ قل، کہہ دیجیے، افرأیتم ما تدعون، تم خبر دو، تم بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم بلاتے ہو اللہ کے علاوہ، ان ارادنی اللہ، اگر ارادہ کرے اللہ، بضر، کسی تکلیف کا، حل ہن کاشفات ضری، کیا تمہارے باطل معبود جن کو تم بلاتے ہو وہ اس تکلیف کو دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ حل ہن کاشفات ضری، کیا وہ اس کو لوٹا سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمہ، یا میرا رب مجھے رحمت دینا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتی، کیا ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ اس رحمت کو روک سکیں؟ قل، کہہ دیجیے، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ کہنا چاہیے جب کوئی مشکل پریشانی آئے تو کیا کہیں؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہی کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے پڑھا تھا، یہی کلمہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے میدان احزاب میں، غزوہ احزاب میں، جب ان کو کہا تھا کہ ساری جماعتیں آ گئی ہیں، کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ، انہوں نے کہا ہمارا اللہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ قل، کہہ دیجیے، یا قوم اعملوا، اے میری قوم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی اپنی جگہ پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو کوئی۔ من یأتی، کون ہے کہ جس پر آتا ہے عذاب، یخزی، رسوا کرنے والا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر اترتا ہے ہمیشہ کا عذاب۔ انا انزلنا علیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب، للناس، لوگوں کے لیے، بالحق، کے حق کے ساتھ، فمن اہتدی، پس جو بندہ ہدایت پر چلا، فلنفسہ، تو اس کی ہدایت اس پر ہے، ومن ضل، جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، بے شک اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، یہ جو کرتے ہیں کرنے دو، حساب قیامت کو ہوگا۔